وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب عليهم وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی 33ویں، 34ویں اور 35ویں آیات پر غور کرنے کا آج ارادہ ہے۔ تمام شرکائے درس تفسیر سورہ یوسف میں اپنی طالب علمی، کم علمی، بے بضاعتی اور کمزوری کا اعتراف اور اقرار اور اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اللہ کی مخلوق، خاص طور پر آپ سامعین سے معذرت چاہوں گا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، استغفار کا طالب ہوں، غفران کا طالب ہوں، مغفرت کا طالب ہوں کہ جو حق ہے قرآن کو سمجھنے کا، جو انصاف ہے قرآن پر غور کرنے کا، جو قرآن مجید کی گہرائی ہے، جو قرآن مجید کے بطن ہیں، جو اس کی حقیقت اور کن ہے، معلومات اور معارف اور مفاہیم ہیں، ان تک، بلکہ دور دور تک، ان سے دور دور تک بھی مجھے گزرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک سمندر ناپیدا کنار ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک وسیع دسترخوان ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بچھایا ہے۔ یہ قرآن مجید علم اور معارف اور مفاہیم اور عرفانیات اور معنویات اور غیب سے ہمیں جوڑنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ قرآن کی عظمت پر میں کیا کہوں گا کہ جب قرآن کی عظمت پر نبی مکرم ہماری رہنمائی فرمائیں، جب قرآن کی عظمت پر مولا علی خطبہ ارشاد فرمائیں، بلکہ خطبات ارشاد فرمائیں، جب قرآن کی تعریف میں امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صل علی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے قرآن سے انصاف کرنے اور قرآن سے پیار کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی اللہ سے دعا مانگتے ہوں، جب مولا حسین علیہ السلام قرآن سے اپنے عشق کو ایسے ثابت کرتے ہوں کہ شب عاشور راوی کہتا ہے کہ ہر خیمے سے ایسے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے حاجی طواف کرتے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہوں، تو کسی کی بھی آواز کثرت گوئی کی وجہ سے، شدت اور کثرت ذکر کی وجہ سے کسی کی ابھی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ میں اس کو اس تعبیر سے یاد نہیں کرتا کہ جو ایک اور تعبیر بھی بعض لوگوں نے کہ اس طرح کچھ آواز آ رہی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ کثرت ذکر کی وجہ سے جب سب آپ اس وقت، بہت بڑا مجمع تو نہیں ہے، بہت ہوں گے تو کچھ 100 لوگ ہوں گے جو اس وقت حاضر سن رہے ہیں، تو یہ سب اگر ایک ایک ذکر پڑھنا شروع کر دیں آپ اپنے اپنے زبان میں، تو ایک عجیب سا ایک ماحول، ایک حسین سا ماحول، معاف کیجیے گا، ایک حسین سا ماحول بنے گا۔ راوی کہتا ہے شب عاشور ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی تھی، اور اس رات کو غنیمت جانا حسین اور اصحاب حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے
کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس رات میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ حق اور انصاف تو یہ ہے کہ ابھی قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا، ان کی معرفت حاصل کرنا مشکل مرحلہ ہے اور مشکل کام ہے، پھر اس کی تفسیر ہے، پھر اس کی گہرائی ہے۔ مجھ حقیر نے فقیر نے کوشش کی تقریباً اہل سنت اور شیعہ تفاسیر کو کم سے کم اس بہانے ایک مرور کروں اور ایک ان کا دورہ کروں، ایک مرتبہ انہیں دوبارہ سے پڑھوں۔ آپ سبب بنے، یہ اشرا سبب بنا کہ میری بھی طالب علمی میں کچھ بہتری آئی، کچھ بہتر طالب علم قرآن کا بننے میں ایک مرحلہ آگے آیا، یہ سبب بنا، یہ توفیق اجباری ہوئی۔ آج کیونکہ عشرے کی آخری مجلس ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ موسیٰ بھائی نے فرمایا کہ علماء کرام بھی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جو اس وجہ سے مختلف مشترک ہیں کہ قرآن مشترک ہے۔ ہم سب کے مشترکات کے اندر جو ہمیں جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیے نا، قرآن مجید کو بھی اگر ائمہ اہل بیت ثقل اکبر بولتے ہوں، یعنی ہمیں بھی پہچاننا ہے تو قرآن کے ذریعے سے پہچانو۔ ائمہ اہل بیت، شہداء، اولیاء، اوصیاء، صاحبان کردار، صاحبان عظمت لوگوں کو بھی اگر پہچاننا ہے تو ان کے پہچاننے کا جو آئینہ ہے وہ قرآن ہے، کہ ہمیں قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ اگر کوئی حدیث ہم سے منسوب ہو اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو چھٹے امام فرماتے ہیں اسے دیوار پہ مار دو، ہم ایسی کوئی بات کہتے ہی نہیں جو قرآن کے خلاف۔ لہذا اصطلاحیں جو رائج اور نافذ ہو چکی ہیں، مشہور ہو چکی ہیں، ان کے مطابق حضرت مولانا مفتی فضل حمدرد صاحب مثلاً دیوبندی ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب مثلاً بریلوی ہیں، ٹھیک ہے، مولانا قبلہ حسینی صاحب مثلاً فقہ جعفریہ کے جعفری ہیں، علماء اکرام تشریف فرما ہے، مولانا ساحلی صالحی تشریف فرما ہے، مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا یہ مثلا جعفری علماء ہیں۔ تو یہ جو اصطلاحیں ہیں وہ اس کے مطابق تو تقسیم ہے، مگر ان سب سے کہا جائے کہ آپ سب کس نقطے پہ جڑتے ہیں۔ میں ایک حسینی کامریڈ کو بھی 10 دن سے دیکھ رہا ہوں، اب یعنی ایسی شخصیات بھی مفتی صاحب تشریف فرما رہی جو اللہ کو نہیں مانتی مگر اللہ کے کلام کو مانتی ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ہاں ایسا بھی ہوا ہماری اس تشریح کے اندر کہ جو اللہ نے بھی اپنے آپ کو اپنے کلام سے منوایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو فن میں اور آرٹ میں ڈھال کر بھیجا ہے، اور فن کا مقابلہ باتوں سے نہیں ہوگا، فن سے ہوگا۔ تم بڑے شاعر ہو نا، تو بڑے شاعروں جیسا کلام کہہ کے دکھاؤ۔ یہ میرے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا کہ میں شاعر اچھا ہوں، شاعر اچھے ہو تو اچھا کلام کہہ کے دکھاؤ جی، اگر ادیب اچھے ہو تو ادب میں کوئی کارنامہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اپنے مثلاً ہمت بہی و ہمت بہا و ہمت بہی، ہمت بہا و ہمت بہی، ہمت بہی و ہمت بہا، اس آیت کے ہمت بہی و ہمت بہا و ہمت بہی، اب یہ کتنا کیسے لفظ ہیں؟ زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، یوسف نے زلیخا کا ارادہ کیا، کتنا حسین لفظ ہے قرآن کا۔ کچھ دیر کے لیے آپ دعوت دیجئے ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، غیر مسلم عربی ادیبوں کو کہ تم ہمارے مطابق اللہ کو نہیں مانتے مگر قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر آؤ، قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسا کلام لے کر آؤ۔ نہیں لا سکے 1400 سال سے قرآن سینہ چوڑا کر کے، سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہے
کہ اگر تم سچے ہو تو بے صورت میں مثلے، کوئی ایک صورت لے آؤ، اس کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آؤ۔ مگر 1400 سال سے قرآن کا دعویٰ اب بھی اللہ کا علم ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ، فاروق ستار صاحب تشریف فرمائے، مثلاً اب یہ مثلاً سنی مکتب فکر سے ہیں، مگر ہم سب سنی شیعہ کس چیز کے اوپر جڑے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز ہے؟ ایک حرف بھی شیعوں کے ہاں زیادہ اور سنیوں کے ہاں کم نہیں ہے۔ جو قرآن مفتی فضل ہمدرد صاحب کی لائبریری میں رکھا ہوا ہے، وہی قرآن میری لائبریری میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھائی ہم دونوں کا قرآن ایک جیسا ہے تو ہم دونوں کا نظریہ بھی تو ایک جیسا ہو سکتا ہے، ہم دونوں کی فکر بھی تو ایک جیسی ہو سکتی ہے، ہم دونوں کے نظریات بھی تو جڑ سکتے ہیں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں اور چاروں کے رخ، چاروں کی ترجیحات، چاروں کے خواہشات، چاروں کے جو ہے وہ شوق ذوق سلیقے مختلف ہوتے ہیں، مگر چاروں آپس میں محبت کرتے ہیں باپ کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے تیار نہیں ہے، مگر ابا نے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے تو ابا کی وجہ سے ہی صحیح ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے، مگر قرآن کے سامنے آ کر کم سے کم ایک دوسرے سے ہاتھ تو ملا سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے یہ تمہید ذرا ضروری جانی اور آپ سے اس بات کا اظہار اور اقرار کہ مجلس بہت سنگین ہے، آج کی نشست بہت گہری اور سنگین ہے۔ قرآن کے بیان کی وجہ سے اس کی سنگینی اور قرآن کے اچھے طالب علموں کے ہونے کی وجہ سے بھی مجلس سنگین ہے۔ عزیزو، بات یہاں تک پہنچی، میں تفسیر کا ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں 4 دور آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 4 ادوار سے گزرے۔ پہلا دور 9 سال تک کا دورانیہ ہے، جب آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ تھے، اور پھر بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ 9 سال کا ایک حسین خوبصورت معصوم نبی بچہ، اسے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ دور تمام ہوتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جب کنویں سے نکال کر آپ کو بازار مصر میں بیچا گیا۔ بازار مصر میں عزیز مصر نے آپ کو خریدا، اور پھر عزیز مصر نے آپ کو اپنا بیٹا ولد کے طور پر اس کو تسلیم کیا اور اسے پسند کیا اور انتخاب کیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس دوسرے دور میں دربار میں رہے۔ پہلا دور والد اور بھائیوں کے ساتھ، دوسرا دور بازار مصر میں بیچے جانے کے اور خریدے جانے کے بعد سے دربار میں زندگی جو گزاری وہ 40 سال تک کی زندگی ہے۔ 9 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 30 اور 31 سال دربار میں گزارے۔ جب فلما بلغا اشد حکمن و علما، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بلغا 40 سنہ، 40 سنہ قرآن میں نہیں ہے، تفسیر میں کہ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ کو حکم اور علم دیا گیا۔ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے ہیں امر نبوت تک اور مقام نبوت تک اور اعلان نبوت تک اور بعثت نبوت تک، آپ کو مبعوث کیا گیا۔ نبی تو آپ اس وقت بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ نبی کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بے عدالتی، بے انصافی نہیں ہو سکتی، معصوم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک بچے سے زیادہ پیار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عین عدل تھا جو ایک بچے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، کیونکہ سارے بچے برابر نہیں تھے، لہٰذا پیار بھی برابر نہیں ہوگا۔ یہ سوال ہوگا نا کہ حضرت یوسف سے ہی حضرت یعقوب کا پیار زیادہ کیوں تھا، جو ایک سبب بنا کہ بھائیوں میں حسد ایجاد ہوا، اور پھر بھائیوں نے حتیٰ اپنے بابا کو کہا کہ ابانا لفی ضلال مبین،
ہمارا بابا جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے. یہ بیٹوں نے کہا تھا حضرت یعقوب کو. بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمارا باپ گمراہی میں ہے. بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو, اور وہ بابا بھی وہ جو نبی بابا ہیں. اسے بند ہی کر دو, اسے بند کر دو. جی تو ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا. آپ بند کر. تو توجہ چاہوں گا آپ سے. تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار ہے حضرت یوسف سے, اور پھر جو سبب بنا کہ بھائیوں نے حسد کیا اور پھر کنویں میں پھینک دیا, یہ عین عدل اور عین انصاف تھا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے اتنا پیار کریں. ٹھیک ہے, لہذا سبب یہ ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. اب دوسرا دور شروع ہوا. دربار میں آئے. دربار میں آنے کے بعد حضرت یوسف کا جمال اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, حسن اور بڑھتا چلا رہا ہے. شباب آپ کا حسن شباب پر ہے. آپ کا حسن, وہ میں روایت حدیث میں پڑھ رہا تھا, یعنی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت یوسف, پچھلی آیات میں جو تھا, جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا نا زلیخا نے, اور حضرت یوسف گزرے ہیں عورتوں کے سامنے سے, تو کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت یوسف کی پسند کا کام نہیں تھا. یہ ادھر غلام تھے, ادھر خریدے ہوئے تھے, ادھر حکم کے پابند تھے, بات ماننی تھی انہیں. لہذا حضرت یوسف جب وہاں سے گزرے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب آواز آئی کہ اخرج علیہن, آؤ برآمد کیا جائے یوسف کو, آؤ یوسف. اب جب حضرت یوسف حجرے سے گزرتے ہوئے ان کے سامنے سے جب گزرے نا, تو حضرت یوسف کو اس عمل کی وجہ سے پسینے آئے. تو وہ جب پسینے آئے نا, تو آپ کی پیشانی پر, آپ کے چہرے پہ جب پسینے کے قطرات آیا ہوئے, تو حضرت یوسف کا حسن 2 برابر ہو گیا تھا. ان قطرات کی وجہ سے حضرت یوسف کا حسن بڑھ گیا تھا. کمال پر حسن تھا حضرت یوسف کا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, یہ تو حاشا للہ, جی جیسے جس کو آج آپ کی اصطلاح میں ہمارے محاوروں میں کہیں اللہ اکبر, جی اللہ اکبر, یہ تو بشر ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے مگر ان ھذا الا ملک کریم, یہ ملک کریم ہے. کیونکہ فرشتوں کی شہرت ہمارے ہاں بھی ہے, ہر زمانے میں رہی ہے کہ فرشتہ یعنی حسین وجود ہے, خوبصورت وجود. حضرت یوسف اس 40 سال کی عمر میں پہنچ کر اس آزمائش میں مبتلا ہوئے, اور پھر تیسرا دور حضرت یوسف کا شروع ہو رہا ہے کہ جو آپ کے زندان میں اور قید میں جانے کا دورانیہ ہے. ہم آج یہ 35ویں آیت پر بات کو روک دیں گے, اور توفیق ہوئی اللہ نے ہمیں, اگر یہ سودا بھی اللہ سے اچھا ہے کہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہم زندہ ہوئے تو آئندہ سال پھر تفسیر قرآن کو بیان کریں گے, تو شاید اللہ اس کی برکت سے ہی ہمیں زندگی عطا کر دے, اور ایسی زندگی جو قرآن کی یاد میں گزرے تو وہی تو زندگی ہے, اور یہ انتہائی کامیاب زندگی ہے. لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا, ادھر بیگمات بھی فریفتہ ہو گئی ہیں, ادھر پورا ماحول حضرت یوسف کے حسن کے آگے جھکا چلا جا رہا ہے, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں حضرت یوسف کے حسن کے آگے. تو ایسی کیفیت میں حضرت یوسف نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, یا اللہ مجھے قید عزیز ہے, مجھے اسیری عزیز ہے, یہ جو مجھ سے چاہتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. مجھے اب میں محاوراتی اور تفسیری انداز سے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چاہتی ہیں, جس بات کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے, مجھے اس سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ مجھے اے رب سجن, اے اللہ اکبر, اے رب مجھے سجن عزیز ہے, مجھے قید عزیز ہے, مجھے قید خانے میں ڈال دے. خود حضرت یوسف علیہ السلام نے قید مانگی, اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا, اللہ تصرف عنی قیدہم, مگر یہ کہ تو ان سے مجھے نجات دے دے, یا مجھے قید میں ڈال دے یا ان سے مجھے نجات دے, ان کو مجھ سے پھیر دے, یہ مجھ سے دور ہو جائیں, یہ میری طرف توجہ نہ کریں. اللہ اکبر.
اسبو الیہم واکم من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی آمادہ ہو جاؤں، کہیں اسبو الیہم، کہیں میں بھی آمادہ نہ ہو جاؤں۔ اگر یہی ماحول رہا تو یا اللہ مجھے اس بات کا احساس ہے، خوف ہے کہ کہیں میں اس طرف راغب نہ ہو جاؤں، اور کیا ہو جائے گا؟ واکم من الجاہلین، اور میں جاہلین میں سے شمار کیا جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا جاہلین میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا حسین قاعدہ دیا ہے عزیزو، بڑا حسین حضرت یوسف علیہ السلام نے قاعدہ دیا ہے، اور قاعدہ یہ دیا ہے حضرت یوسف نے کہ جہالت لکھنے اور پڑھنے سے عاری ہونا نہیں ہے۔ جو لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا نہ جانتا ہو، اسے جاہل کہا جائے، یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ لکھنے پڑھنے سے جو عاری و خالی و جاہل ہو اسے جاہل نہیں کہتے۔ جہالت کا تعلق اس لہجہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے کہ جو در حقیقت عقل کو مغلوب اور نفسیات کو غالب کر دیا جاتا ہو۔ جب نفسیات اور جب گناہ غالب ہو جائے اور عقل مغلوب ہو جائے تو پھر جہالت شروع ہوتی ہے۔ آپ اصول کافی کا پہلا باب دیکھیں جو ائمہ اہل بیت کی احادیث کا مجموعہ ہے۔ اصول کافی کا پہلا باب اصول کافی کا پہلا باب علم اور جہل کا نہیں ہے، عقل اور جہل کا ہے۔ علم کا مقابلہ جہالت کے ساتھ نہیں ہے، عقل کا مقابلہ جہالت کے ساتھ۔ علم تو ایک مظروف ہے جس کے ظرف کو عقل کہتے ہیں۔ عقل ایک ظرف ہے جس کے اندر اترنے والے مظروف کو علم کہا جاتا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت نے جہالت کا مقابلہ علم کے ساتھ نہیں جانا، جہالت کا مقابلہ عقل کے ساتھ جانا ہے۔ اور جہاں عقل مغلوب ہو جائے، غالب نہ رہ پائے، مغلوب ہو جائے، اسے جہالت کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اسی لیے وہ جاہل شمار کیا جائے گا۔ گناہوں کا مظاہرہ جہالت کا مظاہرہ ہے۔ گناہ کرنے والا در حقیقت جاہل ہے، جی اس کی عقل مغلوب ہو گئی، اس کی عقل غالب نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی ان کی طرف اسبو الیہن، اگر میں ان کی طرف راغب ہو گیا تکن من الجاہلین، میری عقل جو ہے مغلوب ہو جائے گی، میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس لہجہ کے خوف میں یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ حضرت یوسف کی دعا قبول ہو گئی، پروردگار عالم نے فاستجاب لہ ربہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ پہلے تو ذرا میرے عزیزو توجہ کیجئے، آج میں نے بہت لمبی کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں کرنی، تفسیری بیان بہت ہی مختصر ہے اور تتمہ ہے، اور ان آیات پر ایک سرسری توجہ ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ نبیوں نے جب بھی اللہ سے بات کی ہے نا تو صفت ربوبیت کے ساتھ بات کی ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے مجھے یا رب کہہ کر بات کرو، اللہ کو اچھا لگتا ہے مجھے ربنا کہہ کر پکارو، ربی کہہ کر پکارو، یا رب کہہ کر پکارو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے مجھے رب کہہ کر پکارو۔ وہ ہمارا خالق ہی نہیں ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے۔ اگر اللہ کو صرف خالق مانا جائے گا تو پھر نبوت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر امامت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری روح کو بھی پرورش دے نبوت اور امامت کے ذریعے، اور وہ ہمارے بدن کو بھی پرورش دے مادی غذاؤں کے ذریعے۔ یہ ہمارے بدن کی جو پرورش ہے یہ مادی غذاؤں کی صورت میں اللہ کی طرف سے ربوبیت ہے، اور یہ جو ہماری روح کی اور عقل کی اور شعور کی بالیدگی اور بہتری اور ترقی ہے یہ اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے نبوت اور امامت کے ذریعے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے رب کہہ کر پکارو۔ عزیزو، پاک دامنی قید خانے سے زیادہ پسندیدہ تھی حضرت یوسف کے نزدیک۔ میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں چاہے مجھے قید میں ڈال دیا جائے، میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِمْ
اسب الیہن وکم من الجاہلین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پر بھی دلیل ہے اور عصمت اختیاری پر بھی دلیل ہے۔ انبیاء اور ائمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ جملہ مجبوری کا نہیں ہے، اختیار تام کا ہے۔ اختیار تام یہ ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کوئی قابل استاد غلط سبق دے ہی نہیں سکتا، جیسے میر انیس بھونڈا مصرع کہہ ہی نہیں سکتے، جیسے جوش ملی آبادی کوئی بے بہر مصرع کہہ ہی نہیں سکتے، جی جیسے فرض کریں ڈاکٹر جاوید منظر کوئی نامناسب کلام کہہ ہی نہیں سکتے، ڈاکٹر ندیم نقوی کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ جو کمال پر ہوتا ہے نا اپنے فن میں، وہ فن کے خلاف نہیں جاتا، وہ اپنے فن میں کمال پر اگر کوئی فائز ہو تو اپنے فن کے خلاف نہیں جاتا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتے ایسا، جو ہم کہتے ہیں نا وہ کہہ ہی نہیں کہہ سکتے ایسا، وہ ان کی مجبوری کی نشانی نہیں ہے، ان کے اختیار تام پر فائز ہونے کی نشانی ہے۔ انبیاء اور ائمہ کے سامنے گناہوں کی حقیقت اتنی روشن ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور غیر نبی اور غیر امام کے سامنے ہم کیونکہ ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، میرے بھائی میرے عزیز اگر مجھ سے اختلاف رکھیں گے تو یقیناً ان کا حق ہے اور یہ ان کو اختلاف کرنا بھی چاہیے، یعنی یہ نظریاتی گفتگو ہے، منہجی گفتگو ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد عالم۔ ان کے مریدین اور ان کے معتقدین جب یہ بات سنیں گے تو شاید یہ آپس میں بات کریں کہ مفتی صاحب کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا، ان کے سامنے ہی بات ہو رہی تھی، ہمارے نظریے کے خلاف بات ہو رہی تھی، لہٰذا میں انہیں تسلی دے رہا ہوں جو مفتی صاحب کے مریدین ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، مجھے اندازہ ہے کہ یہ میں اپنے منہج کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد عالم۔ آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزو محبت بھی کہاں کہاں انسان کو لے جاتی ہے، جی حضرت یوسف علیہ السلام والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ اللہ سے محبت میں شدید ہیں اس لیے قید کو پسند کر رہے ہیں، اور جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو لوگ حیات دنیا کو پسند کرتے ہیں وہ آزادی کو پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، عشق الہی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ خلوت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ سے بات کرنے کی، اور جیل سے زیادہ، زندان سے زیادہ اور کون سی جگہ ہوگی جہاں خلوت ملے؟ ہر آزاد عزیز نہیں ہے، اور ہر آزاد عزیز نہیں ہے، اور ہر اسیر ذلیل نہیں ہے۔ ہر آزاد ذلیل نہیں ہے، ہر آزاد عزیز نہیں ہے، اور ہر اسیر ذلیل نہیں ہے۔ جو قید میں چلا جائے، جو اسیر ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہو، اور جو آزادی سے گھوم پھر رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عزیز ہو۔ عزیز اور ذلیل ہونے کی کسوٹی آزادی اور اسیری نہیں ہے۔ کیا مطلب، کیا معلوم کہ جیل میں جانے کے بعد اللہ سے قریب ہو جائیں اور آزاد رہنے میں اللہ سے دور ہو جائیں؟ تو قید، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور فارمولہ جو میں ان آیات سے سمجھا ہوں، اولیاء الہی کے ہاں مقربین درگاہ پروردگار میں ایک قاعدہ ہے، ایک فارمولہ ہے، مشکلات میں وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں اور خوشحالی میں گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ نئی توجہ کی میرے عزیزوں نے؟ مشکلات میں وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں اور خوشحالی میں وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ جو خوشحالی ہے نا، یہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ آسان بنا دیتا ہے گناہوں کو۔ یہ جو آسائشیں ہیں، یہ آسان کر دیتا ہے گناہوں کو۔ آسائشوں میں
خوشحالی میں گناہ سستا ہو جاتا ہے اور مشکلات میں اطاعت مشکل ہو جاتی ہے، پریشانیوں میں اطاعت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک جنازہ جس کے گھر میں اٹھ رہا ہو اس کی نماز اول وقت کی ترک ہو جاتی ہے، اسی گھر میں اگر اسی دن دوسرا جنازہ ہو جائے تو شاید 10 لوگ اگر گھر میں رہتے ہیں تو ان میں سے 5 کی نماز قضا ہو جاتی ہو۔ رونے دھونے سے، پرسداری سے، تعزیت وصولی سے ٹائم ہی نہیں ملا، نماز قضا ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکلات میں اطاعت مشکل ہے۔ مشکلات جب بڑھ جائیں تو اطاعت پروردگار مشکل ہو جاتی ہے، اور جب خوشحالی بڑھ جائے تو گناہوں سے دوری میں مشکل ہو جاتی ہے۔ گناہ آسان ہو جاتا ہے، سستا ہو جاتا ہے، سجا سجا کے گناہ دیا جا رہا ہوتا ہے، پلیٹ میں رکھ کے غلط کام کروائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی گناہ کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حسین پیغام ہے۔ دربار میں رہ رہے ہیں، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور قید خانے میں جا رہے ہیں تو اطاعت پروردگار کے عنوان سے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس انداز سے، یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، زلیخا کے حب شدید کا شکار ہوئے، شغفہا حبا، زلیخا اس کی محبت میں شدید ہو گئی تھی، اور کیا ہوا؟ وزیر اعظم بنے، عزیز مصر بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو آپ کو اب اپنے وطن چلے جانا چاہیے تھا نا، آزاد ہو گئے، اب تو اختیارات ہو گئے، مگر وہاں قحط سالی کی وجہ سے آپ نے عوام کے مسائل، امت کے مسائل، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں کو ترجیح دی، وطن نہیں گئے، اپنے مملکت کو سنبھالا۔